میری طرف سے آپ سب لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں سلام پہنچے۔ آج میں زندگی کا دریا اوپن بائبل سیمنری میں سے چند باتیں خدا کے کلام کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر شام 6 سے 7 بجے تک یہ ہماری کلاس ہوتی ہے۔ یہ 1 سال کا کورس ہے، یعنی کہ 50 ہفتوں کا کورس ہے۔ جو بھی اس کلاس میں شامل ہونا چاہتا ہے، کوئی فیس نہیں، کوئی داخلہ نہیں، نئے سے نئے کلام کو آپ سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج میں صرف باب نوح کی کہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت دلچسپ کہانی ہے کہ بابا نوح، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک راست باز تھا۔ اس کے زمانے میں ساری دنیا بدکار تھی، خدا سے دور تھی اور خدا کے حکم کو ماننے سے بہت ہی دور تھی۔ اس زمانے میں، باب نوح کے زمانے میں، صرف 4 لوگ راست باز تھے۔ باب نوح کے زمانے میں صرف 4 لوگ راست باز تھے، اور 4 ہی ان کی بیویاں، وہ بھی راست بازوں کی بیویاں بھی راست باز ہی ہوتی ہیں۔ باب نوح کو خدا نے حکم دیا کہ تو لوگوں میں منادی کر کہ توبہ کرو، توبہ کرو۔ 120 برس تک بابا آدم منادی کرتا رہا۔ 120 برس تک بابا منادی کرتا رہا، لیکن ایک بھی انسان نے توبہ نہ کی۔ جب نہ توبہ کی تو خدا نے ان کو تھوڑا وقت دے دیا۔ بابے سے کہا، تو ایک کشتی بنا۔ کشتی گوفر کی لکڑی کی ہو، کیونکہ وہ پانی میں خراب نہیں ہوتی، اور وہ کشتی جو تو بنائے گا اس کی لمبائی 300 ہاتھ ہوگی، یعنی 375 فٹ، اور اس کی چڑھائی 20-30 ہاتھ ہوگی، نہ 50 ہاتھ ہوگی۔ اس کی چڑھائی 50 ہاتھ ہوگی اور اونچائی 30 ہاتھ ہوگی، یعنی کہ اس کی لمبائی جو ہے وہ بھی آپ نے سن لیا ہے، 300 ہاتھ، 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے۔ تو چڑھائی، اونچائی، لمبائی آپ نے سن لی ہے، اور یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ پیدائش کتاب 6 باب پورا پڑھنے والا ہے۔ تو جب باب نوح نے منادی شروع کی تو اس کی عمر 600 سال تھی۔ جب باب نوح نے منادی شروع کی تو اس کی عمر 600 سال تھی۔ تو 100 سال بابے نے منادی کی،
کچھ لوگ کہتے ہیں 120 سال کی ہے، لیکن بائبل میں نے نہیں پڑھا۔ 100 سال ہی میں نے پڑھا، اور 100 سال ہی لکھا ہوا ہے کہ بابے نے 500 سال کی عمر میں منادی شروع کی، اور جب 600 سال بابے کی عمر ہوئی تو بارش پڑنی شروع ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 100 سال ہی بنتا ہے۔ 120 سال لوگ اپنے پاس سے بات بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کشتی بن گئی تو 100 سال کا وقت دنیا کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 100 سال کا وقت دنیا کے ہاتھ سے نکل گیا، تو پھر بھی دنیا نے توبہ نہ کی۔ تو ایسا ہوا، خدا نے 7 دن کا اور وقت دے دیا کہ آج کے بعد 7 دن کے بعد بارش شروع ہو جائے گی۔ خدا نے بے شمار وقت دیے، 3 دن کا دیا، اس کے بعد کسی نے بھی توبہ نہ کی۔ تو بابے نے کیا کیا؟ کشتی کا دروازہ کھول دیا۔ کشتی کا دروازہ کھول دیا اور لوگوں سے کہا کشتی میں آ جاؤ، بارش ہونے والی ہے۔ 40 دن اور 40 رات بارش ہوگی تو ساری دنیا جو کشتی سے باہر رہے گی وہ مر جائے گی۔ کسی نے خدا کے بندے کا یقین نہ کیا۔ تو جب یقین نہ کیا تو 40 دن کی مہلت خدا نے اور انسان کو دے دی۔ بارش پڑنی شروع ہو گئی، بارش پڑنی شروع ہو گئی۔ اس وقت بابے نوح کی عمر 600 سال تھی۔ جب بارش پڑنی شروع ہو گئی تو کوئی بھی انسان کشتی میں نہ آیا۔ کشتی کے اندر 8 لوگ آئے، 3 بابے کے بیٹے اور 1 بابا۔ کتنے ہو گئے؟ 4، اور 4 ان کی بیویاں۔ کتنے ہو گئے؟ 8 لوگ صرف پوری دنیا میں سے کشتی کے اندر آئے۔ صرف بابے نوح کا خاندان ہی بچا، اور کوئی نہ بچا۔ تو بارش پڑ رہی ہے، پرندے کشتی کے اندر آ رہے ہیں، جانور کشتی کے اندر آ رہے ہیں، انسان کوئی بھی کشتی کے اندر نہ آیا۔ یعنی سانپ کشتی کے اندر آ رہے ہیں۔ کتنا خطرناک کام ہے۔ ہر قسم کا پرندہ، ہر قسم کا جاندار کشتی کے اندر آ گیا، کوئی بھی انسان کشتی کے اندر نہ آیا۔ تو جب 40 دن بارش پڑتے ہو گئی تو خدا نے کشتی کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ جب کشتی کا دروازہ خدا نے بند کر دیا تو بائبل میں لکھا ہے اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، نہ کھولنے کو کوئی بند کر سکتا ہے۔ تو کشتی کا دروازہ جب بند ہوا تو کشتی زمین سے اٹھنی شروع ہو گئی۔ یعنی 40 دن اور 40 رات بارش پڑتی رہی، کشتی زمین پر رہی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے 40 دن تک کشتی آسمان پر چلی گئی، لیکن 40 دن اور 40 رات زمین پر ہی کشتی رہی۔ جب زمین پر کشتی رہی تو کوئی انسان کشتی کے اندر نہ آیا، صرف 8 لوگ آئے۔ بابا نوح آیا،
اس کے 3 بیٹے اور باب نوح کی بیوی اور 3 اس کی بہویں، 4 اور 4 8 لوگ آئے، بقایا کوئی انسان کشتی کے اندر نہ آیا۔ جب خدا نے دروازہ باہر سے بند کیا تو کشتی زمین سے اٹھنی شروع ہو گئی۔ جب کشتی اٹھنی شروع ہو گئی تو پانی بھی بڑھنے لگا۔ بعد میں کئی لوگ آئے ہوں گے، بابے کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں اور بھی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دروازہ خدا نے بند کر دیا تھا، وہ کھل نہیں سکتا تھا۔ کشتی جب اٹھنا شروع ہو گئی تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب 7 باب 26 آیت میں 24 سے 26 آیت تک کہ بارش کا حکم تو 40 دن کا تھا، لیکن خدا نے لوگوں کی نافرمانی کے سبب سے بارش 150 دن تک لگاتار آسمان سے جاری کر دی۔ حکم کتنے دن کا تھی؟ 40 دن اور 40 رات۔ تو بارش پڑی کتنی؟ 150 دن۔ 150 دن پانی زمین سے اوپر آتا رہا اور اوپر سے پانی نیچے آتا رہا۔ کوئی انسان نہ بچیا، نہ کوئی پرندہ بچیا، نہ کوئی انسان بچیا۔ اپنی سوچ کے مطابق لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ گئے ہوں گے، درختوں پر گئے ہوں گے، پہاڑوں پر چڑھ گئے ہوں گے، لیکن خدا کا انتظام جو تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی دنیا میں اونچے سے اونچے پہاڑ ہیں، پانی ان سے بھی 22 فٹ اونچا چلا جائے، یعنی 15 ہاتھ ان سے بھی پانی اونچا چلا جائے۔ تو دنیا میں سب سے اونچا پہاڑ جو ہے ماؤنٹ ایورسٹ ہے، وہ نیپال ملک میں ہے۔ اس کی بلندی 22,000 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہمارا 10 فٹ 9.5 فٹ ہے۔ یہ کتنا ہے؟ اگر 9.5 فٹ پانی آ جائے تو کوئی بچ سکتا ہے؟ لیکن وہ پانی کتنا اونچا گیا؟ 32,000 فٹ سے بھی اونچا پانی چلا گیا۔ 32,000 فٹ سے بھی پانی اونچا چلا گیا۔ کشتی کتنی اوپر گئی؟ 32,000 فٹ سے بھی اوپر چلی گئی۔ تو جب پانی بند ہوا 5 مہینے کے بعد زمین سے اوپر آنا پانی بند ہو گیا، جو بارش آسمان سے ہو رہی تھی وہ بھی تھم گئی۔ تو 40 دن بارش تھمنے کے بعد کشتی ارارات کے پہاڑ پر آ گئی۔ ارارات کا پہاڑ جو ہے وہ سطح سمندر سے 17,000 فٹ ہے۔ کتنا ہے؟ 17,000 فٹ۔ تو ماؤنٹ ایورسٹ کا پہاڑ جو ہے وہ ہے 32,000 فٹ، یعنی کہ تقریباً 15,000 فٹ پانی جو ہے وہ 40 دن بارش بند ہونے کے بعد نیچے اتریا۔ کشتی کہاں آ کر رک گئی؟ ارارات کے پہاڑ پر۔ ارارات کا پہاڑ 2 چوٹیوں والا ہے۔ ارارات کا پہاڑ جو ترکی میں ہے، جب ارارات کے پہاڑ پر کشتی آ کر ٹھہری تو پانی پھر بھی 17,000 فٹ کی بلندی پر تھا۔
تو 17,000 کی بلندی کوئی چھوٹی نہیں۔ بابے نے ایک کوے کو اڑا دیا کہ کوہ دریافت کرے کہ پانی کی سطح کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ کوہ واپس نہ آیا، کوہ واپس نہ آیا۔ ہو سکتا ہے کوئی مردار تیرتے ہوں گے، وہ کھانا شروع ہو گیا۔ کچھ 7 دن کے بعد خدا نے ایک کبوتری کو اڑایا، تو کبوتری کو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، تو پھر وہ واپس آ گئی۔ تو 7 دن کے بعد کیا ہوا؟ بابے نے پھر اسی کبوتری کو اڑایا، تو اس وقت پانی جو تھا وہ زیتون کے پہاڑ کی چوٹی تک آ چکا تھا۔ یعنی کہ زیتون کا پہاڑ سطح سمندر سے 2600 فٹ ہے، یعنی 17,000 فٹ سے اگر آپ 2600 فٹ نکالیں تو یہ کافی فرق بنتا ہے۔ یہ تقریباً 13,500 فٹ جو ہے پانی اور نیچے آ گیا۔ اب پانی سطح سمندر سے کتنا اونچا رہ گیا؟ 2600 فٹ۔ کشتی کہاں ہے؟ 17,000 فٹ کی بلندی پر۔ کبوتری نے کتنا سفر کیا؟ 17,000 فٹ کی بلندی سے 2600 فٹ کی بلندی پر آئی۔ اتنا سفر اس نے کیا، 12-13,000 فٹ۔ جب وہ آئی تو صرف ایک درخت اسے نظر آیا، زیتون کا، تو وہ زیتون کے پہاڑ پر ہے۔ تو وہاں سے اس نے اپنی چونچ میں ایک پتی لی اور واپس بابے کے پاس پہنچ گئی۔ بابے نے ہاتھ نکالا کشتی سے تو واپس اس کو لے لیا۔ بابے نے اندازہ کر لیا یہ پتی زیتون کی ہے، یہ کشتی زیتون کے پہاڑ تک پہنچ چکی ہے اور پانی زیتون کے پہاڑ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ کشتی وہاں سے پانی لے کر آئی ہے، اپنا چونچ میں تازہ پتی لے کر آئی ہے۔ تو کبوتری کی وفاداری دیکھیں، ہمت دیکھیں، کتنی پرواز اس نے کی ہے۔ یعنی کہ 26,000 فٹ نیچے اور اوپر جانے تک اس کا سفر بنتا ہے۔ بھوکی رہ کر بھی اس نے کتنا سفر کیا۔ اور یہ خدا کی برکت اور بخشش جس پرندے پر، جس انسان پر ہو، وہی وفادار ہو سکتا ہے۔ تو جب بابے کے پاس پہنچی تو بابے نے اندازہ کر لیا کیا ہو گیا، پانی نیچے کافی آ گیا۔ تو کچھ دن کے بعد، 7 دن کے بعد خدا نے وہی کبوتری پھر اڑائی، تو پھر وہ واپس نہ آئی۔ پھر وہ واپس، بابے نوح نے اندازہ کر لیا پانی نیچے تک چلا گیا ہے، اسی لیے کبوتری واپس نہیں آئی۔ بابا نوح، یہ بات خاص سننے والی ہے، بابا نوح اور اس کا خاندان 8 جانے کشتی میں 1 سال 10 دن رہے۔ کتنے دن رہے جی؟ 1 سال 10 دن رہے۔ 1 سال 10 دن پرندے بھی کشتی میں رہے، جانور بھی رہے۔ تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ 7 جوڑے پاک جانوروں کے اور 2 جوڑے ناپاک جانوروں کے۔ خدا نے کہا ناپاک لوگوں کو بھی ساتھ رکھو، شاید یہ بھی پاک ہو جائے، شاید یہ بھی پاک ہو جائے۔ تو 7 جوڑے پاک جانوروں کے، 2 ناپاک جانوروں کے۔
आप देखें हर जानवर की खुराक फर्क होती है, हर परिंदे की खुराक फर्क होती है, हर इंसान की खुराक भी फर्क होती है। ये इंतज़ाम 1 साल 10 दिन कश्ती के अंदर कैसे चलता रहा? कश्ती लकड़ की है, आग उसमें जल नहीं सकती। क्या लकड़ की कश्ती में कोई आग जला सकता है? मुश्किल। और इतना बड़ा इंतज़ाम, इतना बड़ा मोजज़ा कभी दुनिया में ना हुआ ना हो सकता। भाई 1 साल 10 दिन परिंदे कहाँ रहे? कश्ती के अंदर। जानवर कहाँ रहे? कश्ती के अंदर। खुराक कौन मुहैया करता रहा? खुदा मुहैया करता रहा। हर इंसान की सोच के मुताबिक बाद परिंदे ऐसे हैं वो सिर्फ फल ही खाते हैं, वो दाना नहीं खाते। बाद जानवर ऐसे हैं वो गोश्त ही खाते हैं, वो कोई और खुराक नहीं खाते। जो जो किसी परिंदे की खुराक थी खुदा मुहैया करता रहा, जो खुराक किसी जानवर थी खुदा मुहैया करता रहा। तो आज ये ज़रूरी बात है कि हम खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करें। तो ये गीत भी मैंने लिखा है, अगर क्वैर गा सकती है तो ये आपके सामने ज़रूर गाया जाए कि बाबे नूह ने 100 साल मनादी की। कितनी की जी? 100 साल। कोई छोटी बात है? हमारी उम्र भी नहीं हो सकती। 100 साल मनादी करने के बाद भी किसी ने तौबा ना की। हाँ भी होता गाओगे? 100 साल बाबे नूह ने दिती सी दुहाई, 100 साल बाबे नूह ने दिती सी दुहाई, तो बाबा जो लथ गई दुनिया दी तबाही, 100 साल बाबे नूह ने दिती सी दुहाई। बंद होण दा बारिश रब ने दिता सी निशान, 3 रंग दी समान ते बन गई कमान। बंद होण दा बारिश रब ने दिता सी निशान, 3 रंग दी समान ते बन गई कमान। लम्मी 450 फुट कश्ती बनाई, 100 साल बाबे नूह ने दिती सी दुहाई, 100 साल बाबे नूह ने दिती सी दुहाई। डुब गए सन पहाड़ उदों पानी विच सारे, डुब गए सन पहाड़ उदों पानी विच सारे, कश्ती खांदी पई सी पानी उत्ते हलारे, कश्ती खांदी पई सी पानी उत्ते हलारे। पानी वेखण लई बाबे ने कबूतरी उड़ाई, पानी वेखण लई बाबे ने कबूतरी उड़ाई, 100 साल बाबे नूह ने दिती सी दुहाई, 100 साल बाबे नूह ने दिती सी दुहाई। 3 खाने कश्ती दे बाबे नूह ने बनाए, 3 खाने कश्ती दे बाबे नूह ने बनाए। आए जानवर कश्ती विच बंदे नहीं सुनाए, आए जानवर कश्ती विच बंदे नहीं सुनाए।
ਭਗਤ ਆਰਿਫ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਭਗਤ ਆਰਿਫ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। 100 ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੁਹਾਈ, ਦਿੱਤੀ सी दुहाई। इसी कलाम पर खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे।